ہے کوئی جو سچ ہو وہ بھلا جھکتا ہے کوئی وہ جس بچپن میں تھوڑا اور جینا تھا وہ جس نے ماں تمہارا خواب چھینا تھا مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو انشاءاللہ رہنے کے لیے ایک مزید محفوظ اور مزید مستقل جگہ بنائیں انشاءاللہ۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب، آپ نے بہت سی آنکھیں اشک بار کر دی، لیکن اگین تلخ حقیقتیں تلخ یادیں ان سے سیکھا جاتا ہے، اور اچھی اور بہتر قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں اور مستقبل میں بڑھتی ہیں، اور اس عزم کے ساتھ بڑھتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ میں اپنے رویوں میں بہتری لانی ہے۔ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں ہم نے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے رہنا ہے، ہم نے اس وطن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ بادامی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جو جدید ہتھیار ہیں ان کی دوڑ اپنی جگہ لیکن ہمارے رویے اپنی جگہ، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت کے ساتھ رہنا ہے کہ جہاں ہم جو کوئی بھی ہوں، کہیں ہم بس رہے ہوں پاکستان میں، ہمارا کسی جماعت سے تعلق ہو، کسی فرقے سے، کسی مذہب سے، کسی ذات پات سے تعلق ہو، لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو ہم سب اکٹھے ہوں گے اور ہم سب ایک ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہاں پہ آج قبلہ پیر صاحب نے قائم کی کہ اس گلدستے کے ڈیفرنٹ پھول ہے، کوئی صحافت سے تعلق رکھتا ہے، خارج پاکستان سے ہیں، آپ کاروباری بھی ہیں، مختلف فیلڈز آف لائف کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارے شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو میں اب دعوت دوں گا پاکستان کے ایک اور صحافت میں بہت بڑا نام، یقیناً آپ سب ان کے بہت مداح ہیں، ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں، ہم استاد بھی انہیں کہتے ہیں، وہ ہیں بھی، اور بیٹل فیلڈ کی نوک جھوک کو جس قریبی سے انہوں نے دیکھا، جس نزدیکی سے انہوں نے دیکھا، اور معاملات کو بگڑتے اور سنورتے جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، یقیناً ہم ان سے ان معاملات پہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ میری مراد جیو ٹی وی سے وابستہ جرگہ کے ہوسٹ جناب، بس میرے منہ سے وسیم بادامی صاحب نکلنے لگا تھا، جناب سلیم صافی صاحب ہیں۔ صافی صاحب آج کے دن کے حوالے سے بھی ہمیں ذرا کچھ بتائیے کہ جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو کیسے آپ نے اس کو دیکھا اور آنے والے دنوں میں پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، جناب سلیم صافی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعلیٰ حضرت محترم پیر صاحب، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین اور معزز بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں، میرے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھ سے تقریر نہیں کروائی جائے گی، ویسے بھی ان ہستیوں کی موجودگی میں ہم جیسے گناہگار طالب علموں کا بولنا مناسب نہیں ہے۔ پھر میں اپنے محترم بھائی وسیم بادامی کی طرح نہ قادر الکلام ہوں اور نہ خوش دہن ہوں، نہ خوش گفتار ہوں، اور پھر ایک اور المیہ یہ ہے کہ ویسے بھی میرا لہجہ ذرا تلخ ہوتا ہے، لیکن آج کا دن 16 دسمبر میری زندگی کا تلخ ترین دن ہے، اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اگر اس میں ایک نعمت یہ بھول جانے کی نعمت نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی عذاب ہوتی۔ میں آج بھی جب اس دن کو یاد کرتا ہوں کہ عصر کے وقت جب میں
آرمی پبلک اسکول پشاور میں داخل ہوا اور جس طرح ان معصوموں کے جسموں کے لوتڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو میں اگرچہ بدقسمتی سے روحانی دنیا کا انسان نہیں ہوں، بہت گناہگار ہوں، لیکن میں نے اس دن باقاعدہ دیکھا کہ صرف آرمی پبلک اسکول کے نہیں بلکہ پورے پشاور کے در و دیوار ہو رہے تھے۔ اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے جو بے جان چیزوں کو ان کو روتے ہوئے دیکھا، اور میری زندگی دیہات سے شروع ہوئی تھی اور بدقسمتی سے 16 دسمبر 1971 کے ایک اور سانحے کے بعد شروع ہوئی تھی، آدھے پاکستان میں شروع ہوئی تھی، لیکن میں نے ان سب چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ جب میرے میٹرک کا رزلٹ آ رہا تھا تو میں افغانستان کی پہاڑوں میں تھا، میں نے ان جنگوں کا بھی نظارہ کیا ہے، میں نے اپنے فوجی جوانوں کو بھی ان پہاڑوں میں اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت سارے حادثات اور سانحات نظروں کے سامنے گزرے ہیں، لیکن یہ جو 16 دسمبر کا جس طرح پھول جیسے بچوں کو اس دن نشانہ بنایا گیا، اور میں جب اکثر کہتا ہوں کہ آزمائشیں بہت آئی ہیں، جنگیں بہت ہوئی، لیکن یہ ایک انتہائی کربناک کئی حوالوں سے جنگ تھی اور ہے۔ اب پہلی 71 کا سانحہ کیوں ہمارے لیے بہت بڑا ہے؟ اگر صرف ہندوستان کے دشمن سے ہم لڑ گئے تو شاید ہم انجوائے کرتے، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ہم نے اپنے کرتوتوں سے، اپنی تنگ نظریوں سے، اپنے ہم کلمہ لوگوں کو، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے میں ہم سے زیادہ قربانی دی تھی، ان کو اپنے سے دور کیا، اور ہمارے اپنے اس پہ ہم نے مجبور کر دیے کہ وہ ہندوستان جیسے دشمن کے ساتھ مل کے ہم سے الگ ہونے کے لیے ہم سے لڑتے رہے۔ تو میرے خیال میں اس 16 دسمبر کا سب سے اندوہناک پہلو یہ تھا، اور 16 دسمبر 2014 کا بھی، اور پچھلے 10-20 سال سے ہم اس ملک میں جو جنگ لڑ رہے ہیں اس کا بھی سب سے اندوہناک پہلو یہ ہے کہ ہم ہندوستانی دشمن سے نہیں لڑ رہے، ہم امریکی دشمن سے نہیں لڑ رہے، ہم کسی اور غیر مسلم طاقت سے نہیں لڑ رہے، بلکہ اس کا دردناک اور المناک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے ہم کلمہ پاکستانی انسانوں سے اور بھائیوں سے لڑنے پہ مجبور ہیں، اور وہ بھی جو میرے اور آپ کے مدرسے کو اجاڑ رہے ہیں، جو میرے اور آپ کے اسکول کو اجاڑ رہے ہیں، جو ریاست مدینہ کی ابتدا میں بننے والی ریاست پاکستان کی فوجی سے لڑ رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ بھی دین کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ میرے لیے وہ کرب اس وقت گہرا ہو گیا کہ جب اس حملے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا آسمان سے نہیں آیا تھا، امریکہ سے نہیں آیا تھا، ہمارے دارالعلوم خیل کا رہنے والا تھا، ہم ان کو نرے نرے کہتے تھے، اور پھر 2 سال بعد ان کو امریکیوں نے ڈرون حملے میں مار دیا۔ تو ہم جیسے لوگوں کی بدقسمتی دیکھے کہ میں اس شام کو اسی آرمی پبلک اسکول میں تھا، اور اس گیٹ پہ تھا کہ جب اسی ظالم کا مجھے فون آیا اور ذمہ داری لینے کے لیے اس نے کہا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے کیوں ان معصوم بچوں کو مارا،
تو ان کے جواب کا کچھ حصہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس نے مجھے یہی کہا کہ کیوں جو ہمارے والے مرتے ہیں وہ ہمارے بچے مسلمان نہیں ہیں؟ تو اس جنگ کا سب سے المناک اور دردناک پہلو یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے دین کے پاک نام پہ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے کہ ہم نے خود ان لوگوں کو ایک زمانے میں امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ مل کے اس رستے پہ لگایا تھا، لیکن میرے لیے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم نے پوری طرح اس سے سبق نہیں لیا۔ ان 144 معصوم جانوں نے اپنی قربانی دے دی، وہ تو جنت میں پہنچ گئے، لیکن اس نے بھی پوری طرح ہمارے ضمیروں کو نہیں جھنجھوڑا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اس ملک میں دین کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ دین فروشی کا دھندا کس طرح عام ہے، آج بھی دیکھیں کہ اس ملک کے حقیقی وارث کس طرح ان اسٹریٹجک گیموں سے باہر نہیں نکلے، کسی نہ کسی شکل میں آج بھی وہ سلسلہ اس ملک کے اندر برقرار ہے۔ میں تو جب آج دیکھتا ہوں تو بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم نے نہ 71 سے سبق لیا ہے، کیونکہ 71 کا نقشہ پھر آپ دیکھ لیں تو جس دن سقوط ڈھاکہ ہو رہا تھا تو اس روز زندگی رسالے کے ٹائٹل پہ جنرل یحییٰ خان کی بہت بڑی تصویر لگی تھی، اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ ہم نے وہاں پہ ان کی فوجوں کو زیر کر دیا، تو اس وقت بھی ہم نے مکالمے کو نہیں ہونے دیا، ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کی شکایات کا ازالہ نہیں کیا، ہم نے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی، بلکہ ہم نے یہ سوچا کہ صرف یہاں پہ جھوٹی مثبت خبریں دے کے ہم اس مسئلے سے جان چھڑا لیں۔ اور اسی طرح بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح کچھ لوگ دین فروشی کے اس دھندے سے باز نہیں آئے، بلکہ مجھے تو بعض اوقات پاکستان کے مغربی بارڈر پہ اور افغانستان میں ایک نئی طرح کی آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال میرے خیال میں وہ عظیم شہداء جو سانحہ APS کے تھے، جو ہمارے فوجی ابھی تک اس میدان میں شہید ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری فوج نے تاریخ کی مشکل ترین جنگ لڑی ہے۔ یہ جنگ ہماری فوج کے لیے کئی حوالوں سے مشکل ترین ہے، تو یوں ہے کہ دوسری طرف اس کا حریف وہ ایک ملک نہیں ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں ہندوستان بھی ہے، اس میں کئی ہمارے دوست نما دشمن ممالک بھی ہیں۔ پھر ایک دوسرا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں افغانی بھی ہے جس کو دشمن ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑی مشکل ہماری فوج کے لیے یہ ہے کہ یہ جنگ اپنی سرزمین پہ اپنے لوگوں کے خلاف لڑنی پڑ رہی ہے، اور یہ تفریق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ تو یقیناً کہ ان کی قربانیوں کا بھی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے اور عبرت ہمیں اس سے یہ پکڑنی چاہیے کہ اگر ہمارے پالیسی سازی نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں ہم اس سے تائب ہو جائیں، ہمارے ملک کے اندر مذہب کو جس طرح سیاسی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے ہم اس سے تائب ہو جائیں، اور پھر یہ کہ ہم اپنے ذاتی اغراض کے لیے جس طرح اس ملک کے اندر ہم مختلف ناموں پہ نفرتوں کو بانٹتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، کسی کو غیر مسلم بنا دیتے ہیں، کسی کو غدار بنا دیتے ہیں، تو اس سے باز آ جائیں، سب پاکستانیوں کو ایک سمجھے اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں امن کا اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنے اپنے حصے کا رول پلے کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 16 دسمبر جیسے دن کبھی بھی کسی بھی شکل میں
मामूली शक्ल में भी दोबारा हमें ना दिखाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि माजी की गलतियों से सीखना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जहां हम इस वक्त मौजूद हैं ईदगाह शरीफ में, यहाँ पे मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, अमन का पैगाम दिया जाता है, हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया जाता है। तो मैं इससे पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, तो फिर ये गुजारिश करूँगा कि किसी के बहकावे में हमने नहीं आना है। कोई भी इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ जब भी कोई साजिश करने की ठाने, तो आपसे जो बन पाए आपने करना है। खून का आखिरी कतरा दे के भी हमें अगर इस वतन अजीज़ के लिए कुछ करना पड़े तो यकीनन हमें एक लम्हे के लिए सोचना नहीं चाहिए, और ना ही इंशाअल्लाह हम सोचेंगे। वसीम बादामी साहब से मैंने उस वक्त गुजारिश की थी कि वो कलाम जो आज के दिन से मंसूब है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, वो ज़रा अगर उसकी कुछ लाइनें सुना दें। मेरे दिल के बहुत करीब है। जब आप पहले सुना रहे थे तो एक अजीब सी कैफियत थी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा उसकी चंद लाइनें अगर आप सुना दें तो। सलीम साफ़ी साहब की ये गुजारिश है कि पूरे का पूरा सुना दें। तो ये अब देखते हैं कि उस्ताद की हुक्म को कैसे डालते हैं जनाब वसीम बादामी साहब। और उसके बाद फिर साबलान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आज के दिन के मुनासिब से कुछ कहें, और फिर आखिर में किबला पीर साहब दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बड़ी नवाजिश है। एक तो ज़ाहिर इस महफिल में शिरकत के एजाज़ है नकीबुर रहमान साहब की क़यादत में और जनाब सादत हसन नसीबुर रहमान साहब के उसमें, और सलीम साफ़ी साहब ने हुक्म किया है मुझे, साहबजादा साहब ने भी एक मिनी लम्हे का हुक्म किया है। तो मैं यूँ करता हूँ, बस मैं बहुत मुख्तसरन 3-4 मिनट में कोशिश करता हूँ कि मैं एक एक शेर सबका सुना दूँ ताकि हुक्म की तामील हो जाए। और बस इसी दुआ के साथ जो सलीम साफ़ी साहब ने जहाँ पर इख्तिताम किया, मैं उसी से आगाज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी तारीख़ से बस ये 16 दिसंबर 2 हवालों से एक नाखुशगवार यादें ज़रूर छोड़ गया है, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कभी ऐसी कोई 16 दिसंबर हमारे तारीख में ना आए इंशाअल्लाह। ये उन तमाम तर माओं के नाम जिन्होंने आज के दिन अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए, ये उन तमाम तर खानवादों के नाम कि जिन्होंने 16 दिसंबर के अलावा भी किसी भी हवाले से अपने घरानों का नुकसान बर्दाश्त किया, और जिनके ही खून की वजह से, जिनके ही खून की ये तासीर है कि आज ये वतन पहले की निस्बत एक बहुत पुरअमन जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस शायर ने लिखा एक बच्चे का जो 16 दिसंबर को अपने स्कूल में क्या सोच कर गया था और फिर किस हाल में वापस आया, उसको शायर ने इन अल्फाज में बयान किया। वो जब आते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, वो जब जाते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, अमान अल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बुलाया था, खुदा के अमन की राह में कहाँ से आ गया था वो, खुदा के अमन की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। तो इस सरों पे गोलियां मारी गई आज के दिन, खुदा के अमन की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। फिर इस कौम के हर बच्चे ने आज के दिन एक अज़्म भी किया और उसको साबित करके भी दिखाया। हर बच्चे ने कहा मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा, मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा, मैं जितना भी पढ़ा था वो मेरा भाई पढ़ेगा, अभी बाबा भी बाकी है, कहाँ तक जा सकोगे तुम
अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना आ सकोगे तुम। मैं ऐसी कौम से हूँ जिससे वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। ये कलाम कहा गया APS की जब पहली बरसी हुई, और उसके बाद अगले साल इस अज़्म को मज़ीद आगे बढ़ाकर कहा गया कि अब हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मैं इसका बस एक शेर पढ़ चुका, एक शेर और पढ़ देता हूँ। और बहुत बहुत मुश्किल है अल्फाज, सर आप लोगों के लिए सुनना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। कलम की नोक पर नुक्ता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई, वो जिस बचपन ने थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। वो डर के सामने हंसता गया है, जो अपना छोड़कर बसता गया है। ये एक कैसी कहानी लिख गया वो, किताबों में निशानी रख गया वो माथा जो भी झूमने वाला था, वो जिसने ख्वाब को भी खूब किया था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन आइए जाते जाते सारी माएँ उस दुश्मन को ये पैगाम दें कि अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कोई लफ्ज़ी नहीं है, ये हकीकत है। 16 दिसंबर गुजर गया लेकिन वो बच्चे हमें जिंदा कर गए। वो 150 बच्चे तो चले गए लेकिन इतनी करोड़ अवाम को जिंदा कर गए, और आज ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर जगह है। तो आइए जाते जाते उन तमाम दुश्मनों को ये पैगाम दें हम आवाज़ होकर कि ये वतन हमारा है, और अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन हम सब बुरे वक्तों में भी साथ खड़े थे। अब तो वक्त भी पहले से बेहतर हो रहा है, कम से कम दहशतगर्दी के एतबार से, तो हम सब साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस वतन को मज़ीद और आगे लेकर जाएंगे। और हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए कि इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। 150 बच्चों का लहू है इसकी बुनियादों में, इसकी बुनियादों में तेरा लहू मेरा लहू, इससे मेरी आबरू, इससे है तेरी आबरू, इससे मेरा नाम है, इससे तेरी पहचान है, इससे मेरा नाम है, इससे तेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। आखिरी शेर चारों सूबों की आवाम की जानिब से। एक तैयारे नूरो निखर वादिये मेहरान है, नूर आँखों का मेरी खाके बलोचिस्तान है, दिल है सरहद की ज़मीन पंजाब जिस्मो जान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। क्यों? इसलिए कि मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। आप सब भी
پڑھ دے میرے ساتھ تاکہ 16 دسمبر کی اس غمزدہ شام کا ہمیں خوشگوار اختتام کرے. سب مل کے کہہ دیں میرے ساتھ کیونکہ وطن سے محبت بھی ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے. تیرا پاکستان یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہو, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان. یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے, شاعر مشرق کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے. یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے. آدھا جملہ میں پڑھوں گا اور مکمل آپ کریں گے. میں کہوں گا اس میں دل قربان, آپ کہیں گے اس میں جان بھی قربان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ کیا کہنا ہو, اس پہ دل قربان, اس پہ تیرا پاکستان ہے یہ, تیرا پاکستان ہے یہ, اس پہ دل قربان, اس پہ قربان ہے ہو, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. پاکستان پاکستان پاکستان. بہت شکریہ آپ کی سماعت. وسیم بادامی صاحب بہت شکریہ, کیا خوبصورت سما آپ نے بنا دیا. اور ہم قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں یہاں پہ موجود ہیں. پیر صاحب صدارت فرما رہے ہیں آج کی اس خوبصورت نشست کی. اور جب قیادت مضبوط ہو تو پھر آپ کو ڈگمگانے کی کوئی آپ کے دماغ میں خیال بھی نہیں آتا کہ کہیں آپ ڈگمگا جائیں گے. صاحبزادہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ استقبال کریں صاحبزادہ صاحب کا, اور پھر ہم آخر میں دعا کی طرف جائیں. لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ یہ وطن ہمارا ہے, یہ ہمارا سرمایہ ایمان ہے. بادامی صاحب نے بہت خوبصورت پڑھا, بہت خوبصورت پڑھا, اور ایک عجیب ہی سما بن گیا تھا. تو میں دعوت دوں گا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ قبلہ احسان حسیب الرحمان صاحب سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. آج ہم سارے جیسا کہ آپ کے علم میں یہاں اس قوم کے ان بچوں کی یاد میں اکٹھے ہیں جس کو اس قوم کے اور انسانیت کے دشمنوں نے بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا. بیان کی یا کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں رہی. ہمارے خوبصورت مہمانوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ, خصوص قبلہ صافی صاحب نے, ہمارے سب معزز مہمانوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اظہار خیال بھی کیا اور ان کو ہدیہ تبریک پیش کیا. ان کی خدمات کو, ان کے والدین کو اللہ کریم صبر عطا فرمائے, اور اللہ کریم ان بچوں کے خون کا صدقہ, ان کی شہادت کا صدقہ ملک پاکستان کو آئندہ ایسے حادثات سے اور اس قوم کو آئندہ ایسے صدموں سے محفوظ رکھے. یقیناً یہ صرف ان کے گھر والوں کے لیے نہیں, صرف ان بچوں کے والدین کے لیے نہیں, صرف ان کے رشتہ داروں کے لیے نہیں, صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں, بلکہ پوری دنیا میں وہ جس کے سینے میں گوشت کا لوتھڑا, خالی گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ دل کہلاتا ہے, اس کے لیے ایک غم کا موقع تھا, ایک غم کا موقع تھا. صرف پاکستانیوں میں نہیں, ساری دنیا میں جس کے سینے میں دل ہے, جس میں ذرا بھی احساس ہے انسانیت کا, اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. اللہ کریم ان کو بلندی درجات عطا فرمائے. اور پھر یہی کہوں گا کہ ان کا صدقہ پاکستان کو ایسی سازشوں سے محفوظ رکھے. اور میں ضرور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد جیسے افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ سے قدم اٹھائے, لیکن اس واقعے کے بعد بالخصوص افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف
جو جنگ شروع کی اور جیسے دہشت گردوں کو شکست دی اور دے رہی ہے، دہشت گردی سے یہ ملک پاک ہوا اور پاک ہو رہا ہے، اس میں ان بچوں کے خون کا اثر ہے، اس میں ان بچوں کی شہادت کی قربانی ہے۔ ان کی شہادت نے جیسا دہشت گردی سے پاکستان کو پاک ہوا، پاکستان تب سے اب تک جتنی دہشت گردی ختم ہوئی اور آئندہ بھی جو ہوگی، اس میں ان بچوں کی قربانی ہے، اور وہ بچے ہمیشہ ہمارے دل میں رہیں گے اور یہ ملک ان کا مقروض ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ملک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص افواج پاکستان جن کی قربانیاں کسی سے چھپی نہیں ہیں، اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے، ان کو پاکستان کی مزید حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو پاکستان کی بہتری کے لیے جیسے وہ اقدام اٹھائے انہوں نے ان کو کامیابی دے، اور ان کو مزید ایسے اقدام اٹھانے کی پاکستان کی بہتری کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدام اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، مزید ان کو توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا دہشت گردی کا جو اسلام کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں، جیسا قبلہ صافی صاحب نے بھی ذکر فرمایا، افسوس یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم میں اللہ کریم نے جب ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو مفسرین کہتے ہیں اللہ کریم نے کسی بھی انسان کے ناحق قتل کو قرآن میں حرام فرما دیا، کسی بھی انسان کے قتل کو اللہ کریم نے حرام فرما دیا۔ اب جو کوئی یہ کہے گا، جیسا یہ دہشت گرد کہتے ہیں، دہشت گردی کر کے اس کو ثواب سمجھتے ہیں، دہشت گردی کر کے ناحق قتل کر کے لوگوں کا اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کو ثواب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ کرنے کے بعد قرآن کی نص قطعی کا انکار کر کے یہ کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو دہشت گردی کو جائز سمجھ کے کہتا ہے، میں پھر کہتا ہوں، وہ قرآن کی نص قطعی کا انکار کر رہا ہے، اور جو کسی بھی انسان کے ناحق قتل کو جائز سمجھ کے کرتا ہے بلکہ ثواب سمجھ کے کسی انسان کا قتل کرتا ہے ناحق، وہ یہ کر کے قرآن کی نص قطعی کا انکار کرتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومن کون ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کی عزت محفوظ ہے، بلکہ یہ تو مسلمان تھے، بلکہ یہ تو وہ پھول تھے، یہ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو علم کے رستے پہ چلتا ہے وہ جنت کے رستے پہ چلتا ہے، یہ تو ویسے ہی جنت کے رستے پہ چلتے ہوئے شہید ہوئے، جنت پہ رستے پہ چلتے ہوئے شہید ہوئے۔ لیکن یہاں ان دہشت گردوں کی مذمت بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ مومن وہ ہے، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کون ہے، یہاں اس جواب میں حضور نے نمازوں کا ذکر نہ کیا، یہاں اس جواب میں حضور نے باقی عبادات کا ذکر نہ کیا، وہ سب لوازمات ہیں، لیکن یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا خون محفوظ ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، دوسرے لوگوں کا خون محفوظ ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دوسرے لوگوں کی عزت محفوظ ہے، دوسرے لوگوں کا مال محفوظ ہے، وہ مومن ہے۔ کسی بھی انسان کی جان لینے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کا پرچار نہیں کر رہے، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور یہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ اور آخر میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ کریم پاک فوج کو ان دہشت گردوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، میڈیا والے احباب، ہمارے ساتھی جو ابھی موجود ہیں، جتنے آگے چلے گئے، آپ لوگوں کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب یہاں تشریف لائے۔ اللہ ہمارے میڈیا والے ساتھیوں کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں آپ فاتحہ پڑھ لیجئے، ہمارے شیخ کامل تشریف لائیں گے، کچھ ارشاد بھی فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ آپ فاتحہ پڑھ کے ہمارے شیخ کامل کی بات کریں۔ بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے آپ نے اس محفل کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آپ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد پھر ہم قبلہ پیر صاحب کو دعوت دیں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सबसे पहले अपने इंतहाई आज़ीज़ मेहमानों का मशकूर हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आप सबका भी शुक्रिया जो आप लोगों को फोन है। यकीनी तौर पे ये दिन हम सब के लिए क्या बोलूँ क्या ना कहूँ, बस हम सबको ऐसे अय्याम की तरफ जब ख्याल जाए तो सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम किस तरह से पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का कौमी तराना सुनता हूँ मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं दुनिया के कोने कोने में जाता हूँ, मुझे पता है कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा इनाम है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए जो कुछ कर सके करें, अफवाज पाकिस्तान का साथ दें, इस पाकिस्तान की खातिर अपने वजूद को बाइस नफ़ा बनाए। किसी सूरत में कोई भी लिबादा उड़ के हमारे सामने आए, हम कभी किसी सूरत की अल्लाह से दुआ मांगा करें। मैं भी अक्सर मांगा करता हूँ कि अल्लाह मुझे इस्तेमाल होने से बचा लेना। पता ही नहीं चलता कि हमें कौन इस्तेमाल कर गया। शेख सादी गालबन एक आयत बयान करते हैं कि एक बहुत बड़ा जंगल था, बड़े पुराने दरख्त थे। उन दरख्तों में एक तमाम दरख्तों ने उसको अपना बादशाह बना के रखा था। एक दिन सारे जंगल में शोर मचा, कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा। सब मिल के उस बड़े दरख्त को जिससे उन्हें बादशाह बना रखा था उसके पास गए और कहने लगे कुल्हाड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, चले जाओ अपनी जगह कायम रहो, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर शोर मचाया कुल्हाड़ा। फिर उसके पास गए, फिर उसने मुझे तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं है। 3-4 बार ऐसा हुआ। एक दिन मामला बरक्स हुआ, वही जो जंगल का बादशाह बड़ा दरख्त था उसने कहा कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा, शोर मचा दिया। सब हैरान हो गए, परेशान हुए। दरख्त ये हमें तसल्ली देता था, आज ये कह रहे कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा। उसके पास पहुँचे, उससे कहा क्या मसला है? आपने तो हमेशा तसल्ली दी कि कोई खौफ की बात नहीं। उसने जो बात की वो ये थी, इस कुल्हाड़े में देखा किस चीज़ को इसने साथ लगा लिया है, ये हम में से है। आज इसके साथ दस्ता लग गया, ये लकड़ी का दस्ता है। अब ये कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा बन गया है। अब ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि हमारी जिन्स इसमें शामिल हो गई है। हम सबको इस तरफ ख्याल रखना चाहिए कि कभी किसी सूरत का इस्तेमाल ना हो। पता नहीं चलता, बंदा बड़े अपनी तरफ से समझ रहा होता है। बस एक चीज़ ज़हन में रखें, ये हमारा मुल्क है, इसके लिए हमारे से जो कुछ हो सके हमें करना चाहिए। अक्सर व बेशतर देखने में यही आता है कि परेशानी का बायस जब इंसान किसी किस्म की परेशानी को देखता है तो पीछे अगर थोड़ी सी रिसर्च करें, कुछ देखें, जैसे अभी बातें भी हुई, तो फिर अपने उसमें नज़र आते हैं। कोशिश करें कि अपने वजूद को, जैसा मैं अक्सर बयान किया करता हूँ, उसी में अपनी बात को समेट लेता हूँ कि जब आग भड़काई जा रही थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, एक परिंदा एक कतरा लेके आता था, पता नहीं कहाँ से उड़ता हुआ आता था, लाकर उस आग के ऊपर डाल देता था। नीचे चीख गली थी, वो उस आग को फूंके मार रही थी। उसने उसको परिंदे को जब कतरा ला के उस आग के ऊपर डालता हुआ देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने उससे कहा कि क्या ख्याल करता है तू?
تیرے اس قطرے سے یہ آگ بجھ جائے گی۔ پرندے کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا، میری چونچ کیا اور اس میں آنے والا پانی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تو کیا اور تیری پھول کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کل روز محشر جب تو اور میں کھڑے ہوں گے کہنے میں، تیرا نام آگ لگانے والوں میں سے ہوگا اور میرا نام آگ بجھانے والوں میں سے ہوگا۔ کوشش کریں، انسانیت کا احترام کریں، پاکستانیت کو اپنے اندر جگائیں، ہر جگہ پر اپنے وجود کو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے عین مطابق کہ جو آپ نے شناخت بتائی ہے مسلمان کی، تو اس کے وجود سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کا وجود گرد و نواح والوں کے لیے نفع کا باعث ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے دعا کے لیے ذرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا ومرجعنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافع مغفرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومنجعنا وراحنا ومراد الله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي وحمد هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا للآيات والكرامات وأوفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والإحسان والحسنات۔ اے کریم اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم سے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان معصوموں کی شہادت ہم اس پاکستان کے لیے اس انداز سے بنا دیں کہ ہم سب سدھر جائیں، ہم سب اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، ہم سب پاکستان کے محافظ بن جائیں۔ افواج ملک پاکستان کی اے کریم حفاظت فرما، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جتنے معزز مہمان اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں ان سب کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما، ہم سب کو اوپر اپنے فضل و کرم اس انداز سے برسا کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں، ہم سب تیرے کرم اور تیرے فضل اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ویسے بن جائیں جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اے کریم ان خاندانوں کو صبر دے، ان کو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے سکون عطا فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ، اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم خصوصی کرم فرما، پاکستان کی چہار جانب سے حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھ۔ اے کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے کسی کو بھی اپنے کرم سے محروم مت رکھ۔ اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت واحدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا واغفر عنا سیئاتنا وهب لنا من لدنک الرحمة انک انت الوهاب انت الوهاب انت الوهاب محمد النبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد